دوستو، کیا آپ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں جسے آپ بالکل پسند نہیں کرتے؟ یہ صورتحال بہت عام ہے، لیکن اگر اس کا درست حل نہ نکالا جائے تو یہ آپ کے جذبات کو متاثر کر سکتی ہے اور ذہنی سکون کو ختم کر سکتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے وہ حل لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر اور پرسکون بنا سکے۔ دوستو، زندگی میں ایسے حالات اکثر آتے ہیں جب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں آپ کا لائف پارٹنر، گھر کے افراد، رشتہ دار، کام کے ساتھی یا کبھی کبھار قریبی تعلقات والے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مجبوری بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسے خاندانی ذمہ داریاں، مالی مسائل یا پیشہ ورانہ مجبوریاں۔ اور دوستو، اگر ہم ان حالات کو سمجھداری سے نہ سنبھالیں تو اس کے اثرات ہماری ذہنی صحت اور مجموعی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ مستقل دباؤ اور منفی جذبات نہ صرف ہمارے روزمرہ کے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہماری خوشی اور سکون بھی چھین لیتے ہیں۔ دوستو، ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو اردو موٹیویشن چینل فارس کی بات کے پلیٹ فارم سے ان مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جائے جو ہمارے اپنے رویے، سوچ اور عادات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے تاکہ آپ ان مشکلات سے نمٹنے کے قابل ہو سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ چلے آج ان مسائل کے حل کی طرف بڑھتے ہیں اور ایسے عملی مشورے دیکھتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو سنوار سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر سکون لا سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، قبولیت۔ دوستو، ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے اور یہ حقیقت تسلیم کرنا ضروری ہے کہ سب کے خیالات، رویے اور عادات آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ ان کی خامیوں کو قبول کریں اور بار بار ان پر تنقید کرنے سے گریز کریں۔ کسی شخص کی منفی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے ان کے مثبت پہلو تلاش کریں۔ یہ سوچیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں کیا مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ قبولیت کا مطلب انہیں مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کے بجائے ان کے ساتھ پرامن طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ نمبر 2، خود کا تجزیہ کریں۔ کسی دوسرے شخص کی عادات یا رویے کو اپنے لیے مسئلہ سمجھنے سے پہلے خود کا جائزہ لیں۔ یہ سوچیں کہ کیا آپ کی توقعات حقیقت پسندانہ ہیں؟ کہیں آپ کے اپنے تصورات اس تعلق کو مزید خراب تو نہیں کر رہے؟ خود سے سوال کریں کہ کیا آپ کے جذبات کسی ماضی کے تجربے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جب آپ اپنی سوچ کو بہتر طور پر سمجھیں گے تو آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں گے اور دوسروں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ نمبر 3، حدود قائم کریں۔ دوستو، ہر تعلق میں حدود قائم کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا نبھانا مشکل ہو۔ اپنی ترجیحات واضح کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ کس حد تک وقت یا توانائی ان پر خرچ کریں گے۔ ان حدود کی وضاحت نہ صرف آپ کو ذہنی سکون کو بڑھائے گی بلکہ غیر ضروری ٹکراؤ اور مسائل کو بھی کم کرے گی۔ حدود قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے آرام اور سکون کو ترجیح دیں۔ نمبر 4، مثبت پہلو تلاش کریں۔ دوستو، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی شخص کے رویے یا عادات میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ محنتی ہو، خوش اخلاق ہو یا کسی کام میں ماہر ہو۔ ان خوبیوں کو پہچانیں اور کبھی کبھار ان کی تعریف کریں۔ یہ نہ صرف ان کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر کرے گا بلکہ آپ کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ بھی پیدا کرے گا۔ مثبت پہلو تلاش کرنے سے آپ کی اپنی سوچ میں بہتری آتی ہے اور تعلقات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، بہتر بات چیت کریں۔ اگر کسی شخص کے رویے یا عادات سے مسئلہ ہو رہا ہے تو خاموش رہنے کے بجائے شائستگی سے اپنی بات ان کے سامنے رکھیں۔ جارحانہ یا طنزیہ انداز اختیار کرنے کے بجائے مسئلے کو سمجھانے کے لیے نرمی کا استعمال کریں۔ کھل کر بات کرنے سے غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ مؤثر بات چیت نہ صرف تعلقات کو بہتر بناتی ہے بلکہ آپ کے جذبات کو بھی دوسروں تک واضح طور پر پہنچاتی ہے۔ نمبر 6، خود کو مضبوط بنائیں۔ ایسے حالات میں اپنے اندرونی سکون کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی سکون کے لیے روزانہ مراقبہ کریں یا سانس لینے کی مشقیں کریں۔ اپنی پسندیدہ سرگرمیاں جیسے کتابیں پڑھنا، موسیقی سننا یا ورزش کرنا میں وقت گزاریں تاکہ آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو۔ اپنی جذباتی مضبوطی کو بڑھانے سے آپ ان مسائل کا سامنا زیادہ اعتماد اور سکون کے ساتھ کر سکیں گے۔ نمبر 7، ہمدردی اپنائیں۔
किसी शख्स के रवैये को समझने के लिए उनके हालात और पस मंजर को जानने की कोशिश करें। ये मुमकिन है कि वो किसी माजी के तलख तजर्बे या जाती मसाइल का शिकार हों। उनके जज्बात को समझने और उनकी हालत का इदराक करने से आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी। जब आप उनके नुक्ते नजर को देखने की कोशिश करेंगे, उनके रवैये को बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा और आपका रवैया ज्यादा मुस्बत होगा। नंबर 8, कॉन्फ्लिक्ट से बचें। हर छोटी बात पर बहस या अपनी बात मनवाने की कोशिश ताल्लुकात को खराब कर सकती है। बाज़ औक़ात खामोश रहना या मौजू का नजरअंदाज करना बेहतरीन हिकमत अमली साबित हो सकती है। गैर जरूरी तनाज़ात से गुरेज करें और मामलात को नरम लहजे और समझदारी के साथ हल करने की कोशिश करें। यह रवैया न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून फराहम करेगा बल्कि ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। नंबर 9, पुरसुकून माहौल बनाएं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जहाँ टकराव के मौके कम हो। अपनी दिलचस्पियों में वक्त गुजारें, जैसे मुताला, वर्जिश या किसी तख्लीकी काम में मशगूल होना। ये सरगर्मियाँ आपको मनफी जज्बात से दूर रखने और ज़हनी सुकून फराहम करने में मददगार साबित होंगी। और सुकून माहौल आपके तल्लुकात को भी खुशगवार बनाएगा और गैर जरूरी दबाव से बचाएगा। नंबर 10, मदद हासिल करें। अगर किसी के साथ रहना आपकी ज़हनी सुकून या जज्बाती सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रहा हो तो किसी मैर से रजू करें। मैर नफ्सियात या काउंसलर से मशवरा लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। वो आपको ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में समझने और उनसे निमटने की अमली हिकमत अमली फराहम कर सकते हैं। पेशेवराना मदद लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक दानिशमंदाना फैसला है, आपकी जिंदगी को मुस्बत सिमत में ले जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में चैलेंजेस का सामना हर किसी को होता है, लेकिन उनसे निमटने के लिए मुस्बत रवैया और हिकमत अमली अपनाना जरूरी है। दूसरों को बदलना मुश्किल हो सकता है, मगर अपनी सोच और रवैये में तब्दीली लाकर आप अपनी जिंदगी को सुकून और खुशी के करीब ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। मजीद ऐसी मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।